جب صحرا کی تپتی ریت ہواؤں کے ساتھ سرگوشی کرتی ہے تو ایک چیز بڑی واضح بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت، اطاعت اور قناعت کے بے مثال پیکر ہیں۔ تیر اندازی، پہلوانی اور خطابت میں آپ نے مہارت حاصل کی، اسی زمانے میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ راج زمانہ کے مطابق تعلیم کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے اور عرب کے اہم مشغلہ تجارت کو اپنے روزگار کا سامان بنایا۔ تجارت کے سلسلے میں آپ نے دور دراز ممالک میں سفر کیے، اس سے آپ کو بڑے تجربات حاصل ہوئے۔ خودداری، بلند حوصلے، معاملہ فہمی اور دور اندیش نگاہی اس کا نتیجہ تھا۔ قبائل کے درمیان معمولی رنجشوں کو اپنی غیر معمولی فہم مرد تربیت سے بہت جلدی حل فرما لیا کرتے تھے۔ عمر کا 27واں سال تھا کہ ریگستان میں عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا۔ مکے کی وادیوں سے توحید کی سطح بلند ہونے لگی۔ وہ یقین عرب کے ساتھ کے لیے بھی یہ آواز نامانوس تھی۔ آپ اس پر سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہوا اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ اس کنیز کے علاوہ بھی جس پر زور چلتا اس کو خوب مارتے پیٹتے، لیکن اس نام کا نشہ ایسا تھا جو ایک بار چڑھ جاتا تو اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ان تمام سختیوں سے ایک شخص کو بھی اسلام سے نہ اتار سکے۔ قریش میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ابو جہل بھی مسلمانوں کی دشمنی میں صف اول میں تھے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسلام کو یا تو عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے معزز کر دے، مگر یہ دولت تو ازل سے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ دعا نبی کی ہو، اثر کیسے نہیں دکھاتے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جانثار اور دوست ہو گیا۔ اللہ نے وہ اسلام کی نعمت سے نوازا۔ ان کی اسلام لانے سے ایک زلزلہ برپا ہوا۔ مشرکین ان کے گھر کے ارد گرد جمع ہو کر نعرے بازی کرنے لگے۔ صبا عمر بھی 3 ہو گیا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ عمر فاروق نے اپنی زندگی کا مقصد جان لیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 کے قریب افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت ہی بے بس اور مجبوری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ نماز پڑھنا تو ناممکن تھا۔ آپ نے مشرکین کو جمع کر کے بڑی جرأت مندی اور بہادری سے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ آپ کے ماموں نے دیکھا کہ اسلام کا معاملہ تازہ ہے، کہیں مشرکین ان کو نقصان نہ پہنچاتے، چنانچہ انہوں نے اپنی ایمان میں رکھیے لیکن امیر المؤمنین کے قتل اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت اور بے وسیم دیکھ چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے اس امان کو ٹکرا دیا اور عام مسلمانوں کی طرح مل کر مشرکین کے مصائب کو استقامت کے ساتھ سہنے کو تیار ہو گئے اور اعلان کیا کہ اب نماز جماعت کے ساتھ کعبہ میں ادا کی جائے گی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے کعبے میں نماز ادا کی۔ اس بہادری کے نام کے طور پر دربار نبوت سے فاروق کا لقب ملا۔ مکہ میں جس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مشرکین قریش کے باز و عناد میں بھی ترقی ہوتی رہی۔ پہلے وہ فطرتی خون خواری اور جوش مذہبی کی وجہ سے اذیت پہنچاتے تھے، لیکن اب انہوں نے سیاسی استحصال بھی شروع کر دیا تھا۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگی مشکل سے مشکل تر بنتی جا رہی تھی۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینے کے ساتھ مختلف ممالک میں ہجرت کرنے لگے۔ تمام مسلمانوں نے خوب
خفیہ اور پوشیدہ ہجرت کی، اس کے مقابلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلوات والسلام سے اجازت ہجرت طلب کی۔ اجازت ملنے پر جس شان و شوکت سے آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا وہ قابل بیاں ہے۔ اپنی گردن میں تلوار لٹکائی، تیر نکال کر ہاتھ میں رکھے کعبے کے پاس آئے، 7 دفعہ طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے۔ اشراف قریش کے کعبے کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی عمارتوں میں ہٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ہر جماعت کے پاس آتے اور فرماتے کہ تمہارے چہرے خواب آلودہ ہوں، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، اس کی بیوی بیوہ بدی ہو، وہ اس وادی کے پار آ کر میرا مقابلہ کرے۔ سنو، میں مدینے ہجرت کر رہا ہوں، کون یہ مقابلے کو تیار آئے؟ میدان میں للکار فاروقی کے سامنے سب کی بہادری دم توڑ گئی اور کوئی بھی مقابلے کو تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد جماعت در جماعت ہجرت کر کے مدینے میں جمع ہونے لگے، حتیٰ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینے نازل ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ انصار نے اس میں 4 نصاری کی مثالیں قائم کرتی تھیں۔ مدینے میں اب مسلمان سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے لگے تھے کہ غزوہ بدر کا عظیم پیش آیا۔ امیر المؤمنین اس موقع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی مقربانہ رائے، معاملہ فہمی اور شجاعت اور بہادری سے دست و بازو بنے رہے۔ اس موقع میں مسلمان سرخرو ہوئے، کامیابی اور کامرانی ان کا نصیب بنی اور کفار کو شکست سے دوچار آنا پڑا۔ اس موقع میں سرداران قریش کی بڑی تعداد گرفتار ہوئی۔ اس بات پر بحث ہونے لگی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، جبکہ امیر المؤمنین کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اکثر صحابہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ان تمام کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے جنگ احد، خندق، خیبر اور فتح مکہ سے عظیم موقعوں میں نمایاں خدمت سر انجام دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ خلافت میں آئے۔ اپنے 10 سال کی دور خلافت میں فارس، روم، ایران، عراق، شام، بیت المقدس جیسے عظیم سلطنتوں کو فتح کیا۔ وقت کے فرعونوں کی حکومت کے تختے الٹ دیے، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ اپنے دور خلافت میں ملکی نظم و نسق کو باقاعدہ منظم کیا۔ آپ کی حکومت میں ملک کے تمام ضروری شعبے وجود میں آ چکے تھے۔ اپنے مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا۔ ہر صوبے میں بڑے عہدیدار مقرر کیے، جن میں حاکم، صوبہ بازی اور اونچی مرکب، اونچے کلرک وغیرہ شامل تھے۔ ملک کی قومی مسائل مجلس چوری میں پیش ہو کر طبیب آتے تھے۔ آپ اپنے دور خلافت میں حکام اور حکومتی ملازمین کی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ اگر ضرورت پڑتی تو عدالت کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے تھے۔ آپ نے قابل زراعت زمین کے لیے نہریں کھدوائیں، زراعت کے پیشے کو فروغ دیا، بشر و خراج کے منظم احکام جاری کیے، جیل خانے اور بیت المال جیسے عام شعبے تعمیرات کو سرکاری طور پر ترقی دلوائی۔ آپ نے نئی آبادیاں قائم کی جس میں بصرہ، کوفہ اور دیگر شہر شامل ہیں۔ اشاعت اسلام کے لیے آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ آپ کے اثرات پر قرآن جو اثاثہ اسلام دستور اور منشور ہے مرتب کیا گیا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں اس کے درس و تدریس کو رواج دیا، معلمین، حفاظ اور مؤذنین کی تنخواہ مقرر کی۔ اشاعت حدیث کے لیے بھی صحابہ کو مختلف ممالک کی طرف روانہ کیا۔ آپ نقل احادیث میں بڑی احتیاط فرماتے تھے۔ تمام ممالک میں CTI کرام کو مقرر کیا۔ مختلف سیٹی مسائل میں صحابہ سے مشورہ کر کے ایک رائے طے کرواتے تھے۔ مسجد نبوی کو وسعت دی گئی، نئی مساجد تعمیر کرائی گئیں، ان کی ضروریات کا بندوبست کروایا۔ حرم کی توسیع کی۔ آپ کے دور خلافت کا نمایاں وصف عدل و انصاف تھا۔ شاہ و گدا، امیر و غریب، عزیز و بہکانات، سب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ عدل فاروقی کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کا دیوان عدل مسلمان، یہودی اور عیسائی سب کے لیے یکساں تھا۔ آپ فطرتاً ذہین اور صابرائے تھے۔
آپ کی رائے کے مطابق کم و بیش 20 آیتوں کا نزول ہوا جنہیں موافقات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسران بدر، آذان حرمت شراب، مقام ابراہیم کو مسلح بنا اور ازواج مطہرات کے پردے سے متعلق آراء مشہور ہے۔ قربت نبی علیہ السلام کی وجہ سے آپ کو احکام میں بہت مہارت تھی۔ اس کے باوجود بھی کسی مسئلے میں الجھن ہوتی تو بلا شبہ صحابہ سے دریافت فرما لیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت مجتہدانہ انداز سے بڑا غور و فکر فرماتے تھے۔ اس کی بدولت قرآن مجید سے دلائل دینے میں بڑی مہارت تھی۔ آپ کے اخلاق و عادات دین محمدی کی علمی تصویر تھے۔ آپ کے آئینہ اخلاق میں خلوص دنیا کی لذتوں سے اجتناب، حفظ لسع، حق پرستی، راست گوئی آواز ہے اور سادگی کا عکس نمایاں نظر آتا تھا۔ ملنے کے باوجود آپ کا خوف خداوندی اور خشیت الہی قابل دین تھی۔ رات بھر عبادت و ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، نماز میں عموماً ان آیات کی تلاوت کرتے جس میں خدا کی عظمت و جلال بیان ہو۔ ان آیات کی وجہ سے آپ اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب رسول اتباع سنت رچی بسی ہوئی تھی، آپ جمال نبوت کے سچے شدائی تھے۔ اس راہ میں جان و مال و اولاد، عزیز و اقارب کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ دوتو بنات کا بیکر تھے، دنیا کی طلب اور مال سے نفرت فرماتے تھے۔ آپ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ کھانے میں بغیر چھنے ہوئے آٹے کی معمولی روٹی اور روغن زیتون ہوتا تھا۔ خلافت ملنے کے بعد نہایت محتاط ہو گئے تھے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے زندگی بسر کر لیتے تھے۔ نہایت متواضع شخصیت کے مالک تھے۔ اکثاری کا یہ عالم تھا کہ کاندھوں پر مشکیزہ رکھ کر بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھر لاتے تھے، بازار سے ان کو سودا وغیرہ لا کر دیتے تھے۔ آپ کی زندگی رحم دلی سے بھرپور تھی، البتہ دینی معاملات میں سختی تھی۔ آپ اپنے بچوں اور ازواج سے نہایت ہی محبت کرتے تھے۔ ڈیروز نامی ایک بارشی غلام نے آپ سے اپنے آقا کے بھاری معسول کی شکایت کی۔ شکایت بے جان تھی، اس لیے آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس پر وہ آگ بگولا ہوئے۔ وہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور مسلسل 6 وار کی زخم ایسا کاری تھا کہ اس سے جانور نہ ہو سکے۔ آخری وقت میں اہم وصیت دیکھی۔ 3 دن اس کشمکش میں رہ کر محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن 24 ہجری کو اسلام کا عظیم چراغ بجھ گیا اور آپ اور اپنے محبوب آقا کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ واقعہ اچھا لگے تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل لرننگ آف اسلام کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔